اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جن کاموں سے تم کو روکا جا رہا ہے تم ان منع کیے گئے میں سے جو بڑے بڑے گناہ ہیں ان سے بچتے رہو گے تو ہم اپنے قاعدے سے تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ اور قصور معاف کر دیں گے اور تم کو ایک عزت والے مقام یعنی جنت میں داخل کر دیں گے۔ دین کی باتیں سننے کے آداب۔ میرے محترم بزرگوں، دونوں جہاں کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار کسی انصاری صحابی کے جنازے کے ساتھ جنت البقیع، مدینہ پاک کا مشہور قبرستان تشریف لے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ قبر کی تیاری میں ابھی دیر ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ بیٹھ گئے۔ اس حدیث کو بیان کرنے والے حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس ادب سے بیٹھ گئے اور ہم اس انداز سے بیٹھ گئے کہ جیسے ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں بے پناہ ادب اور دین کی طلب و تڑپ پائی جاتی تھی کہ جب وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دین کی کوئی بات سننے کے لیے بیٹھتے تو بالکل ہماتن توجہ کے ساتھ بیٹھتے تھے، نہ ادھر ادھر دیکھتے اور نہ اس طرح بیٹھتے کہ جیسے ان کے اندر طلب نہیں۔ ادب بھی یہی ہے۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی لکڑی تھی، آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی اور جس طرح ایک بہت ہی فکر مند انسان بیٹھا ہوا لکڑی سے زمین کو کریدتا رہتا ہے، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے لکڑی سے زمین کرید رہے تھے اور لگ رہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ غم چھایا ہوا ہے اور ہم سب صحابہ چپ بیٹھے ہیں۔ اسی بیچ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 یا 3 بار اپنا مبارک سر جھکایا اور فرمایا کہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو، قبر کے عذاب سے پناہ مانگو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کے عذاب اور سوال کے بارے میں کافی لمبی خلاصہ فرمایا۔ وعظ کے دوران تسبیح نہ پڑھیں۔ اس حدیث میں 3 باتیں ہمارے لیے سبق کے طور پر موجود ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب ہم کسی کے پاس دین کی باتیں یا دین کا ذکر سننے کے لیے جائیں یا دین کی باتیں سیکھنے یا پوچھنے کے لیے جائیں تو اس کا ضرور ادب یہ ہے کہ ادھر ادھر کے خیالات سے اپنے دماغ کو پاک صاف کر کے بات کہنے والے کی طرف پوری طرح توجہ کے ساتھ بیٹھیں۔ اس لیے علماء نے فرمایا کہ دین کے تذکرے ذکر کے دوران اور وضع دینی تقریر کے دوران زبان سے ذکر بھی نہ کیا جائے، جیسا کہ کچھ لوگ وعظ کے دوران تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں اور وعظ بھی سن رہے ہیں۔ عالموں نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ ادب یہ ہے کہ اس وقت زبانی ذکر بھی بند کر دیا جائے اور اپنے آپ کو پوری طرح سے دین کی باتیں سننے میں مشغول رکھا جائے، جیسا کہ اس حدیث سے صحابہ کا یہ عمل ظاہر ہوا کہ وہ پوری طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھے تھے اور ایسے جم کر اور خاموش بیٹھے تھے جیسے ان کے سروں پر پکشی بیٹھے ہیں، اس لیے کہ پرندہ پکشی ہمیشہ جمی ہوئی اور بے جان چیز پر بیٹھتا ہے، گویا کہ یوں کہنا چاہیے کہ وہ بالکل بے جان ہو کر اس طرح بیٹھے ہیں کہ دل بھی حاضر اور دماغ بھی حاضر ہے۔ قبرستان میں اپنی موت کو یاد کریں۔ ایک اور ادب اس حدیث میں ہمارے لیے یہ ہے کہ قبرستان میں جا کر ہمیں اپنی موت کو یاد کرنا چاہیے، اپنی قبر کو سوچنا چاہیے۔ آج کل اس ادب سے ہمارے اندر بڑی غفلت پائی جا رہی ہے۔ جب ہم قبرستان کی طرف جاتے ہیں تو بھی دنیا کی باتیں کرتے ہیں اور قبرستان میں پہنچ کر بھی دنیا ہی کی باتیں کرتے ہیں۔ وہاں کی قبروں کو دیکھ کر ہمیں اپنی قبر اور موت یاد نہیں آتی، جبکہ قبرستان جانے کا اصل ادب یہی ہے کہ وہاں جا کر اپنی موت کو یاد کریں، اپنے مرنے کو سوچیں اور مرنے کے بعد اپنے قبر کے حالات کو سوچیں اور یہ سوچیں کہ آج یہ لوگ جو قبروں میں دفن ہیں، ایک وقت تھا جب یہ بھی ہماری طرح دنیا میں کھاتے پیتے تھے، رہتے سہتے تھے، لیکن آج اپنی قبروں کے اندر عذاب میں ہیں یا ثواب میں ہیں، کچھ پتہ نہیں۔
ہمیں بھی ایک دن یہاں پہنچنا ہے۔ جس طرح میں ایک جنازے کو لے کر یہاں آیا ہوں، اسی طرح ایک دن مجھے بھی جنازے کی صورت میں یہاں لایا جائے گا۔ ایک دن موت آ جائے گی، اس وقت نہ بیوی ساتھ آئے گی اور نہ مال ساتھ آئے گا، زیادہ سے زیادہ بچے قبر تک آ جائیں گے۔